واقعہ کربلا۔ تاریخ کے اوراق سے 60 ہجری کے وسط میں جب یزید اقتدار پر قابض ہوا تو صحابہ کرام اور اکابرین امت نے اسے حاکم تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام سے بالخصوص بیعت لینے کے لیے مدینہ منورہ میں ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ امام عالی مقام علیہ السلام کو مدینہ منورہ کے تقدس اور حرمت کے پیش نظر اپنے خاندان سمیت رجب المرجب 60 ہجری کو 82 افراد پر مشتمل قافلے کی صورت میں مدینہ منورہ کو الوداع کہہ کر 3 شعبان 60 ہجری کو مکہ مکرمہ پہنچے۔ یہاں آپ نے مکہ مکرمہ میں تقریباً 4 ماہ قیام کیا۔ یزیدی حکومت کے ناپاک ارادوں کو آپ بھانپ چکے تھے، کیونکہ یزید آپ سے بیعت لینے کے لیے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر خون بہانے کی حد تک جا سکتا تھا۔ اس لیے آپ نہیں چاہتے تھے کہ سرزمین مکہ پر مسلمانوں کا خون بے گناہ بہایا جائے۔ آپ نے اپنا ارادہ نہ بدلا، کیونکہ اب یزیدیوں کی کارروائیوں کا خدشہ یہاں بھی بڑھ گیا تھا۔ چنانچہ سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنے اہل بیت چند خدام اور احباب کے ہمراہ سفر کوفہ پر روانہ ہوئے۔ مکہ معظمہ سے اہل بیت اطہار کا یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے تو ان کی جدائی نے اہل مکہ کو مغموم و آبدیدہ کر دیا، مگر وہ جانبازوں کے امیر قافلے کے سالار مردانہ ہمت کے ساتھ اہل مکہ اور حرم پاک کو الوداع کہتے ہوئے روانہ ہوئے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام 8 ذی الحج کو اپنے اہل بیت کے علاوہ خدام اور احباب، جن کی کل تعداد تقریباً 200 کے لگ بھگ تھی، اپنے ہمراہ لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے اور منزل با منزل رضائے الہی کے پیش نظر سفر کی تکالیف اور صحبتیں اپنے عیال اور اصحاب کے ہمراہ انتہائی جواں مردی سے سہتے ہوئے 2 محرم الحرام 61 ہجری کو میدان کربلا پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا اور اپنے خانوادے کے ہمراہ خدائی فیصلے کا انتظار کرنے لگے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے میدان کربلا میں اسلام کی سربلندی اور عظمت کی خاطر اپنی جان، مال اور اولاد کو قربان کر کے ایک نئی تاریخ رقم کی، جو تاریخ انسانیت میں ایک لازوال مثال ہے۔ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و طہارت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الاحزاب میں یوں ارشاد فرمایا: بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک اور صاف کر دے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ میدان کربلا میں امام الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ جو اعزاء و اقارب موجود تھے، ان میں امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے شہزادگان خاص شامل تھے، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے شجر اسلام کی آبیاری فرمائی۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے علاوہ آپ کے تمام بھائیوں سیدنا ابو بکر علیہ السلام، سیدنا محمد علیہ السلام، سیدنا عبداللہ علیہ السلام، سیدنا عثمان علیہ السلام، سیدنا جعفر علیہ السلام اور سیدنا عباس علمدار علیہ السلام نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کے حکم پر بڑی بہادری اور جواں مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کا مقابلہ کیا، اور امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام سمیت خانوادہ بنو ہاشم کے ان تمام ذلیل القدر افراد نے جام شہادت نوش فرمایا۔ تاریخ انسانیت قیامت تک ان عالی نسب اور شرافت و نجات کے پیکر شہزادگان مولا پاک سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی عظیم قربانی پر فخر کرتی رہے گی۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام 2 محرم 61 ہجری اپنے اصحاب اور اہل و عیال کے ہمراہ کربلا میں خیمہ زن ہوئے۔ 9 محرم 61 ہجری کو آپ علیہ السلام نے اپنے احباب کو جمع فرمایا اور اپنے انصار کے سامنے یہ خطبہ دیا۔ حمد و ثنا کے بعد فرمایا: میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہترین نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ سن لو، میں یقین رکھتا ہوں کہ کل ہمارا ان دشمنوں سے مقابلے کا دن ہے، اور میں تم سب کو یہ خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ رات کی اس تاریکی میں چلے جاؤ، میری طرف سے کوئی ملامت نہ ہوگی۔
یہ لوگ میرے ہی قتل کے طالب ہیں، اور جب مجھے قتل کر لیں گے تو پھر کسی اور کی ان کو طلب نہ ہوگی۔ خطبے کے بعد آپ کے تمام ساتھی اور انصار نے بایک زبان کہا کہ ہم صرف اس لیے چلے جائیں کہ آپ کے بعد زندہ رہیں، خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے۔ حضرت مسلم بن اوسجل اسدی نے کہا، ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں تو آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ خدا کی قسم، میں اس وقت تک آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا جب تک دشمنوں کے سینوں میں اپنے نیزے کو نہ توڑ ڈالوں اور شمشیر زنی نہ کر لوں۔ حضرت سعد بن عبداللہ حنفی نے اٹھ کر کہا، خدا کی قسم، ہم اس وقت تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے جب تک اللہ تعالیٰ یہ دیکھ نہ لے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی اولاد کی کیسے حفاظت کی۔ خدا کی قسم، اگر مجھے یہ بھی معلوم ہو جائے کہ میں 70 مرتبہ اس طرح قتل کیا جاؤں گا، ہر مرتبہ زندہ جلا دیا جاؤں گا اور میری خاکستر اڑا دی جائے گی، تو بھی آپ علیہ السلام کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ 10 محرم یوم عاشوراء کے دن امام علی مقام علیہ السلام کے اصحاب باوفا نے شہادت کی صورت میں اپنے داؤں پر پہرا دیا اور جانیں امام علی مقام علیہ السلام پر وار دیں اور دین و دنیا میں سرخرو ہو گئے۔ سیدنا اونو محمد علیہ السلام، دونوں بھائی، اور سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کے لخت جگر ہیں، اور واقعہ کربلا کے وقت دونوں میدان کربلا میں اپنے ماموں جان سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے۔ میدان کربلا میں ان دونوں شہزادوں کا جذبہ اور شوق شہادت دیدنی تھا۔ جب حسینیت کے مقابلے میں یزیدیت خانوادہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ہر فرد اور ساتھ دینے والے افراد کے خون کی پیاسی تھی، تو شہزادے سیدنا محمد علیہ السلام، جو کہ اپنے بھائی سیدنا اون علیہ السلام سے عمر میں بڑے تھے، اپنے ماموں جان امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے اب میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیں۔ تو امام علی مقام علیہ السلام ان کے شوق جہاد و شہادت کو دیکھ کر فرط محبت سے رو پڑے۔ بڑے اصرار کے بعد آخر امام علی مقام نے ان کو اجازت عطا فرمائی۔ شہزادے سیدنا محمد علیہ السلام بڑی بہادری سے رجز پڑھتے ہوئے میدان جنگ کی طرف نکلے، یزیدیوں پر حملہ کیا اور 10 کو واصل جہنم کر دیا۔ آپ کی جرأت مندی دیکھ کر یزیدی بھکلا گئے۔ بالآخر ایک جتھے کی صورت میں آپ کو ظالموں نے گھیر لیا اور مل کر حملہ کرنا شروع کر دیا، لیکن پھر بھی آپ بڑی بہادری سے لڑے۔ آخرکار ایک ظالم ملعون عامر بن نیشل تمیمی کے ہاتھوں جام شہادت پا گئے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے شہزادے کے جسم اقدس کو اٹھایا اور خیمے کے پاس دیگر شہداء کی اجسام پاک کے قریب رکھ کر فرمایا، اے میری ماں جائی بہن، تمہاری حسرت پوری ہو گئی، آج تمہارا لخت جگر میرے نانا جان کے پاس پہنچ گیا ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے شہزادے کی لاش کو دیکھ کر کہا، بیٹا تو نے میرا دل راضی کر دیا، قیامت کو مجھے تمہارے باپ اور خاندان ہاشمی کو یہ فخر ہوگا کہ جس لال نے میرا دودھ پیا تھا اس نے کربلا میں دین حق کی خاطر جان دینے سے گریز نہ کیا۔ بڑے صبر و رضا کے ساتھ اس زخم کو برداشت فرمایا۔ اپنے بھائی محمد علیہ السلام کی شہادت کے بعد سیدنا اون علیہ السلام کا جذبہ شہادت بے قابو ہو گیا اور انہوں نے بھی سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ سے اجازت چاہی اور انتہائی جرأت مندانہ طور سے رجز پڑھتے ہوئے میدان کارزار میں آئے۔ پھر ایسی شجاعت دکھائی کہ آپ نے یزیدی گروہ کے 3 سواروں اور 18 پیادہ لڑاکوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد جام شہادت نوش فرما کر ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے ان کے جسم مقدس کو اٹھایا اور شہداء کے ساتھ رکھا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے شکر ادا کیا کہ اللہ نے ان کے اس بیٹے کو بھی قبول فرما لیا۔ واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا اندھوناک واقعہ ہے۔ 60 ہجری کو جب یزید مسند اقتدار پر متمکن ہوا تو غرور و تکبر اور رونت اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ اس نے شاہانہ لباس پہن لیا اور پوری شان و شوکت کے ساتھ مسند پر براجمان ہوا۔ شراب و کباب کی محفلوں کا دور شروع ہو گیا۔ تمام علاقوں اور صوبوں کے گورنروں کو شاہانہ لباس بھیجے گئے۔ اسلامی اقدار کو پامال کیا جانے لگا اور حاکم مدینہ ولید بن عقبہ کو یزید کی طرف سے حکم نامہ بھیجا گیا کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام سے میرے حق میں بیعت لیں۔
ولید بن عقبہ نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں باادب پیغام بھیجا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ملاقات کا پیغام قبول فرما لیا۔ ولید بن عقبہ نے آپ کی بارگاہ میں یزید کا خط پیش کیا اور کہا، حضور میں سخت پریشان ہوں۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے خط پڑھ کر ارشاد فرمایا کہ مجھے خلافت سے کوئی سروکار نہیں اور نہ ہی میں ایک فاسق و فاجر اور شرابی کی بیعت کروں گا۔ ولید بن عقبہ نے یزید کو لکھ بھیجا کہ امام حسین علیہ السلام نہ تو تیری بیعت کرنے کو تیار ہیں اور نہ ہی وہ خلافت چاہتے ہیں۔ یزید کو خط ملا تو اس نے جواب دیا کہ تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو سیدنا امام حسین علیہ السلام سے بیعت لے یا پھر ان کو قتل کر کے سر میرے پاس بھیج دے، وگرنہ معزولی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ولید بن عقبہ نے یہ خط سیدنا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیا۔ آپ نے خط پڑھا اور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچے اور محبتوں بھرا سلام پیش کیا، جس کے الفاظ انسان کا کلیجہ چیر دیتے ہیں۔ آپ نے اپنے نانا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری کے بعد اپنے احباب کو جمع کر کے مشورہ کیا اور مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ ہجرت کا فیصلہ فرمایا۔ آپ کے اس فیصلے سے مدینہ منورہ میں کوہرام مچ گیا۔ اہل مدینہ آپ کی جدائی برداشت کرنے کے لیے قطعاً تیار نہ تھے، مگر سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے جس کی تعمیل لازمی سمجھتا ہوں۔ آپ مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے اور اس کی خبر یزید کو ملی تو اس نے والی مدینہ ولید بن عقبہ کو معزول کر دیا۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے اعزاء و اقربا سمیت 4 شعبان المعظم 60 ہجری کو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ جو ہی اہل مکہ کو خبر ملی کہ جگر گوشہ بطول تشریف لا رہے ہیں، تمام شہر آپ کے استقبال کے لیے شہر مکہ سے باہر آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، حضور یہ مکہ مکرمہ تشریف آوری کیسے ہوئی؟ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے سارا ماجرا سنایا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے اور عرض کی، حضور یہ مکہ مکرمہ کی خلافت آپ کے قدموں پہ قربان کرتا ہوں، اور یزید کی یہ جرت کہ آپ کے متعلق ناپاک سوچ رکھے۔ آپ علیہ السلام حکم فرمائیں کہ ایک لشکر لے کر یزید سے جنگ کریں، مگر سیدنا امام حسین علیہ السلام نے صبر کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں مکہ میں کسی قسم کی جنگ یا لڑائی کے لیے نہیں آیا اور نہ ہی اس مقدس شہر کو خون سے رنگین کرنا چاہتا ہوں۔ اسی دوران اہل کوفہ کے خطوط کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، جن میں امام حسین علیہ السلام کو کوفہ تشریف لانے کی دعوت تھی۔ اہل کوفہ کے خطوط کا یہ سلسلہ جاری رہا جو ہزاروں تک جا پہنچا، جن میں واضح تھا کہ اگر آپ تشریف نہ لائے تو یزید اسلامی تشخص کو پامال کر دے گا۔ آپ نانا کا دین بچانے کے لیے جلد از جلد تشریف لائیں، یہاں ہزاروں لوگ آپ کی غلامی کے لیے تیار ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے احباب سے مشورہ کرنے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو اپنا خط مبارک دے کر روانہ فرمایا اور فرمایا کہ میں مکہ مکرمہ میں زندگی بسر کروں گا، مگر دین اسلام کی سازشوں کو دیکھ کر عنقریب آپ کے پاس ہوں گا۔ تب تک حضرت مسلم بن عقیل کی اقتداء میں نماز اور شعار اسلام کی تابعداری کریں اور کسی قسم کی کاروائی سے باز رہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل کو نسا فرما کر کوفے کی جانب روانہ فرما دیا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام امام علی مقام کا خط مبارک لے کر کوفہ پہنچے تو لوگوں نے شاندار استقبال کیا اور آپ کے دستے اقدس پر بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور دوسرے دن حاکم کوفہ نعمان بن بشیر سے ملاقات ہوئی اور چند دنوں میں 40,000 لوگوں نے آپ کے دستے اقدس پر بیعت کی تو آپ نے مطمئن ہو کر امام علی مقام کو خط لکھا کہ حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لائیں۔ اہل کوفہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور یہ لوگ یزید کی غیر اسلامی روایات کے سراسر خلاف ہیں۔ یہ خط لے کر قاصد روانہ ہوا ہی تھا کہ یزید کو اس کی خبر ہو گئی کہ حاکم کوفہ نعمان بن بشیر نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ یزید نے نعمان بن بشیر کو معزول کر کے عبید بن زیاد کو والی کوفہ نامزد کر دیا۔ عبید بن زیاد نے خفیہ انداز سے کوفہ پہنچ کر مسند اقتدار سنبھالا اور صبح لوگوں کو مسجد میں جمع کر کے یزید کے ناپاک ارادوں سے آگاہ کیا۔
اور ڈرایا کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا اس کو چوراہوں پر پھانسی دی جائے گی۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ عصر کی نماز کے وقت کوئی نمازی بھی حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ساتھ نہ تھا۔ آپ سخت پریشانی کی عالم میں حضرت ہانی بن عروہ کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے حضرت ہانی کو تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اس وقت حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی تلاش جاری تھی۔ گلی کوچوں میں جاسوس پھر رہے تھے اور آپ کو شہید کرنے کا پروانہ جاری ہو چکا تھا۔ وہ وقت آ گیا جب ایک جاسوس کی خبر پر حضرت ہانی اور حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ ان شہادتوں کی داستان بھی بہت طویل ہے۔ آپ کی شہادت کے بعد شہزادگان حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام جو قاضی شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے ان کو بھی تلاش کر کے شہید کر دیا گیا، اور ان کی دردناک شہادت کی داستان سے عرش الہی بھی کانپ اٹھا۔ ظلم و بربریت کی ایسی آندھیاں چلیں کہ تاریخ اسلام کے سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ ادھر امام عالی مقام سیدنا حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ سے کوفہ روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں خبر ملی کہ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام اور شہزادگان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر آپ کے لیے انتہائی اندھوناک تھی۔ قافلہ آگے بڑھا اور ایک ویرانے میں پہنچا۔ اس مقام پر آپ کی ملاقات ایک لشکر سے ہوئی جس کی قیادت حر ریاحی کر رہے تھے۔ وہ لشکر آپ کی تلاش میں تھا۔ بحث و مباحثہ کے بعد پتہ چلا کہ اس مقام کا نام کربلا ہے۔ آپ نے اپنے اعزاء و احباب کو فرمایا کہ یہ وہ سرزمین ہے جس کے متعلق نانا جان نے پیشین گوئی فرمائی تھی اور یہی ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ اہل بیت کے بے سر و سامان لشکر نے یہیں خیمے نصب فرما دیے۔ کائنات کے مالک اس ویرانے میں مظلومیت کے ساتھ وقت گزار رہے تھے اور عبید ابن زیاد نے خط لکھا کہ آپ کے لیے اسی میں بہتری ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ آپ نے سراسر انکار کر دیا۔ 7 محرم الحرام سے پانی کی بوند بوند کو ترستے یہ نفوس قدسیہ اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل اور عبادت و ریاضت میں مشغول رہے۔ سیدنا امام حسین کی اپنے احباب کو بار بار تلقین کہ آپ میں سے جو واپس جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے، کیونکہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، مگر آپ احباب نے جان قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ امام عالی مقام کا ہر لمحہ یاد الہی میں بسر ہو رہا تھا، مگر دوسری طرف پیاس کی شدت سے ننھے شہزادے پھول کی پتیوں کی طرح کملا رہے تھے اور یزیدی لشکر کی طرف سے بار بار بیعت کے پیغامات آ رہے تھے۔ شب عاشورہ کو امام حسین علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسلام کی بقا یزید کی بیعت نہ کرنے میں ہے، اور اگر آج میں نے اس ظالم کی بیعت کر لی تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ظلم سہنا اور شریعت کی مخالفت دیکھ کر چپ رہنا شریعت کا حکم بن جائے گا۔ آپ نے تمام اہل خانہ کو وہ تمام پیشین گوئیاں بھی بتائیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے والد گرامی علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے فرمائی تھیں۔ امام حسین علیہ السلام کو یقین کامل تھا کہ اب وقت شہادت قریب ہے، مگر آپ نے عزم و استقامت کا مظاہرہ کر کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے شجر اسلام کی جڑوں کو مضبوط کر دیا۔ تمام شب عاشورہ تسبیح و تحلیل میں بسر کرنے کے بعد اس دن کا سورج طلوع ہوا جس دن ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے گئے۔ تاریخ انسانیت کا بدترین دن جب ظالموں کا ظلم بھی پناہ مانگنے لگا، مگر صابرین کے صبر نے ریت کے ٹیلوں پر وہ کتاب رقم کی جس کی مثال دینے سے تاریخ انسانیت عاجز ہے۔ بالآخر امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے 72 جانثاروں اور 21 اعضاء کا لشکر ترتیب دیا۔ حضرت عباس علمدار کو علمدار مقرر کیا گیا اور مقدس بیبیوں اور ازواج کے خیموں کے ارد گرد حفاظتی اقدامات کیے گئے، اور امام عالی مقام علیہ السلام نے گھوڑے پر سوار ہو کر تمام حجت کے لیے یزیدی افواج کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے اپنا حسب نامہ بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، کیا میں جنتی نوجوانوں کا سردار نہیں؟ کیا میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگرے گوشہ بطول نہیں؟ ذرا سوچو، تم کس کے خلاف تلواریں اٹھا رہے ہو؟ تمہیں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی پاس و لحاظ نہیں؟ کیا تم لوگوں نے مجھے خطوط لکھ کر نہیں بلایا تھا؟ آپ کا پرجلال خطبہ سن کر یزیدی افواج پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اس موقع پر حر نے ابن سعد کو کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ ہمیں امام علی
علی مقام امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنا قطعاً قبول نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر ابن سعد نے کہا ہم لڑیں گے۔ حضرت حر شرم و حیا کا پیکر بن کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں پہنچے، آپ کے قدم چوم کر گناہوں کی معافی مانگی۔ آپ نے حر کو سینے سے لگا کر غلامی میں قبول فرما لیا۔ غلامان آل رسول پر تیروں کی بارش کر دی گئی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے جانثاروں نے دفاع کرتے ہوئے کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا اور ساتھ ہی شہادتوں کا سلسلہ بھی شروع ہوا جن کا ذکر کرتے ہوئے زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ حضرت قاسم علیہ السلام، حضرت عباس علمدار، علی اصغر و علی اکبر کی شہادتیں پیش کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کی تلوار حیدری نکالی اور دشمنوں کی صفیں لپیٹ کر رکھ دینے کے بعد تقدیر الہی کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر کے اسلام کو زندہ کر گئے اور کائنات کی بادشاہی کے مالک بن کر قیامت تک آل رسول کا سر فخر سے بلند کر گئے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت ایک ایسا المیہ ہے جو عالم اسلام کی تاریخ کے چہرے پر ایک سیاہ داغ ہے، مگر اس مارکے سے امام حسین علیہ السلام ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید، جبکہ یزید پلید کو قیامت تک کے لیے ملعون و مردود قرار دیا گیا۔ آپ کی شہادت کی خبر پورے عالم اسلام میں پھیل گئی، لوگوں میں یزید اور اس کی افواج کے خلاف نفرت پھیل گئی۔ اس دردناک سانحے کے بعد دو شخصیات سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور امام زین العابدین علیہ السلام نے اسلام اور اہل بیت اطہار کے تقدس اور عظمت کے لیے بھرپور کردار ادا کیا، اور انہوں نے اپنا پورا کنبہ اپنی آنکھوں کے سامنے لٹتا دیکھا، مگر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسلامی اقدار، نماز، پردہ و حیا کے تقاضے پورے کر کے دین اسلام کو سر بلند کر دیا۔ دوسری طرف یزید لعین کے دربار میں جشن کا سما تھا، انعام و اکرام کے اعلان کیے جا رہے تھے، اور خولی امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہداء اہل بیت کے سر مبارک لے کر کوفے کی جانب روانہ ہوا۔ راستے میں نیزے پہ رکھے سروں سے کرامات کا ظہور ہوا اور یزیدی افواج کا بدترین انجام بھی ظاہر ہوتا رہا، اور یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے میں ابن زیاد کے دربار پہنچا۔ ابن زیاد نے اس کو اپنی کامیابی قرار دیا۔ اس موقع پر امام زین العابدین نے فرمایا، ابن زیاد تم اسلام کے غدار ہو۔ آپ کی آواز سن کر شرمندہ ہوا اور اس قافلے کو شمر کی معیت میں دمشق روانہ کیا، اور یہ قافلہ اور سر مبارک جب دمشق دربار یزید پہنچے تو یزید نے سر انور امام کو سامنے رکھا اور ایک چھڑی آپ کے دندان مبارک پہ لگا کر غرور و تکبر کا اظہار کرتا رہا، اور امام زین العابدین علیہ السلام کو مال و متاع کا لالچ دینے کی کوشش کی۔ آپ نے فرمایا، میں تیری دولت کو ٹھوکر مارتا ہوں، اور امام زین العابدین علیہ السلام نے جامع دمشق میں خطبہ ارشاد فرمایا اور اہل بیت کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا۔ یزید کی موجودگی میں یزید کے مظالم بیان کیے، مسجد کے نمازیوں میں کوہرام بپا ہو گیا اور بڑی مشکل سے نماز جمعہ ادا کی گئی۔ پھر قافلہ مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوا اور کربلا کے راستے مدینہ منورہ پہنچا۔ واقعہ کربلا کے بعد عالم اسلام میں دکھ، درد اور غم کی لہر دوڑ گئی۔ ہر طرف مایوسی اور پریشانی کا سما تھا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے لوگوں میں یزید کے خلاف نفرت پھیل چکی تھی۔ تاریخ کی کتب میں یہ واضح طور پر رقم ہے کہ ان مقدس مقامات پر یزید کے دور حکومت میں فوجوں کی چڑھائی ہوئی اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقدس پامال کیا گیا۔ مدینہ منورہ کی عورتوں کی بے حرمتی کی گئی اور مسجد کے صحن میں گھوڑے باندھے گئے، لوگوں سے تاریخ کا بدترین سلوک کیا گیا، اور مکہ مکرمہ کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی اور مسجد و حرم مقدس کی توہین کی گئی۔ یزید کا دور حکومت اسلامی تاریخ کے منہ پر بدنما داغ ہے، جس میں سیدنا امام حسین علیہ السلام اور خاندان اہل بیت کی شہادتوں کے ساتھ ساتھ شعائر اسلام کے تقدس کو مجروح کیا گیا۔ اسلامی احکامات سے کھلم کھلا بغاوت اور دشمنی کا مظاہرہ کیا گیا۔ اس مقدس گھرانے کی عظمت و شان کو قرآن کریم کی سورہ شورى کی آیت نمبر 23 میں واضح طور پر بیان فرمایا گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اہل بیت کی عظمت و محبت کو یوں بیان فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا
وہ نجات پا گیا اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ المختصر واقعہ کربلا ایک تاریخی حقیقت اور عالم اسلام کی تاریخ کا ایک ناقابل فراموش سانحہ ہے۔ عالم اسلام کے کروڑوں مسلمان ہر سال محرم الحرام میں امام حسین علیہ السلام سے اظہار محبت کرتے ہیں۔ آپ کی قربانی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے محافل و ذکر و شان اہل بیت کا اہتمام امام حسین علیہ السلام اور خاندان اہل بیت کو احسان و ثواب پیش کرنے کے لیے نذر و نیاز پیش کرتے ہیں اور امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کا عہد کرتے ہیں۔ سانحہ کربلا کے بعد سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کا کردار تاریخ کے اوراق سے۔ واقعہ کربلا کے موقع پر جو ظلم و استبداد کی خونی تاریخ رقم ہوئی، اس وقت بیماری کے باوجود آپ اپنے والد گرامی سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے، اور سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب ابن زیاد کی نظر آپ علیہ السلام پر پڑی تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کو بھی قتل کر دو۔ آپ نے اپنے قتل کا آرڈر سننے کے بعد فرمایا، اے ظالم، تو سمجھتا ہے کہ اس قسم کی دھمکی سے مجھے ڈرا لے گا؟ قتل ہونے سے تم لوگ ڈرتے ہو، جس دین کی بقا کی خاطر میرے بھائی، بابا اور دادا جان علیہ السلام نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، اس دین کی خاطر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ شہادت ہمارے لیے باعث اعزاز و صد افتخار اور ہماری میراث ہے۔ اگر تم لوگ مجھے قتل ہی کرنا چاہتے ہو تو قرابت داری کا لحاظ کرتے ہوئے کسی متقی اور شریف آدمی کو ان پاک مستورات کے ساتھ کر دو جو ان کو عزت و شرافت کے ساتھ وطن پہنچا دے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ جرأت مندانہ بات سن کر ابن زیاد پر سکتہ طاری ہو گیا۔ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا تاکہ وہ اپنی 45 سالہ تبلیغی مہم کے دوران مبلغ حسینی کے طور پر اپنے اشکوں اور دعاؤں کے ذریعے یزیدی نفاق و جہالت کے مقابلے میں اسلامی معاشرے کو ایمان و آگہی کی قوت عطا کر کے عدل و انصاف کی دیوار پر ہمیشہ کے لیے آویزاں کر دیں، اور دنیا کے مظلوموں کو بتا دیں کہ اشک و دعا کی شمشیر سے بھی استبدادی قوتوں کے ساتھ جہاد و مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ سانحہ کربلا کے بعد آپ اپنی پھوپھی جان سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے ہمراہ انتہائی جرأت مندی سے قافلے کو لے کر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اور پھر واپس مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اس دوران آپ کے کردار اور خطبات سے ظلم و جبر کے خلاف حق گوئی، صبر و استقلال کا درس ملتا ہے۔ آپ جیسی شخصیات عالم اسلام کے لیے مشعل راہ ہیں۔ معرکہ کربلا میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا کردار تاریخ کے اوراق سے۔ امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی لخت جگر، حسنین کریمین علیہ السلام کی ہمشیرہ اور سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سفر کربلا اور میدان کربلا میں امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہیں، اور ایک اطاعت گزار بہن کی حیثیت سے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام میں ایک اطاعت گزار بہن کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ دوران جنگ میدان کربلا میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ایک بلند مقام سے جنگ دیکھ رہی تھیں جو آج بھی ٹیلہ زینبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ شہادت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے بعد آپ نے صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام اور باقی تمام عورتوں اور بچوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور ان کی ڈھارس بندھائی، اس حال میں کہ اس جنگ میں اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ اپنے 2 بیٹوں اون و محمد علیہ السلام کی قربانی پیش کر چکی تھیں۔ واقعہ کربلا کے بعد آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لٹے ہوئے قافلے کے بچاؤ کے لیے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہو گئیں۔ آپ نے جس عزم راست، جذبہ ایثار، ذوق جہاد اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اس کی تاریخ عالم میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ کربلا سے دمشق تک کے سفر میں جا بجا تقاریر کر کے اور تمام یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھ کر ایک ایسی تاریخ رقم کی جس کا ایک ایک لفظ آپ کی ہمت اور دلیری کی دلیل ہے۔
آپ کے دل رانہ اور جرت مندانہ خطبات نے یزید کی ناپاک حکومت کے ستون ہلا کر رکھ دیے اور اس کو دین و دنیا میں قیامت تک کے لیے ذلیل کر دیا۔ آپ کے خطبے کی جامعیت اور قطعیت نے یزید کی ملعون شخصیت کے تمام پہلو کو اجاگر کر دیا۔ در حقیقت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی شخصیت تاریخ بشریت میں کردار کی بلندی کے حوالے سے انسانیت کے لیے ہمیشہ کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالی ہم ایسی ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔